اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایٹرنل لیسنز ڈیلنگز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں رابعہ کلیم آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ناظرین، ایک کامیاب امیر کارواں کی بہت بڑی خوبی یہ مانی جاتی ہے اس کو جو بھی ٹارگٹ دیا جائے اس منصوبے کو بروئے کار لانے کے لیے اس کے پاس افراد سازی کا ملکہ ہو، اس کو معلوم ہو کہ کون سا کام کس کے سپرد کرنا ہے، کون کس کام کا اہل ہے، اور ان کی صلاحیتوں کو جانتے ہوئے وہ کام اس کے حوالے کیا جائے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بہت سا بگاڑ اس لیے نظر آتا ہے کہ کام لوگوں کو ان کی اہلیت کو دیکھ کر نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے بگاڑ بھی ہے اور فساد بھی ہے۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ ہماری ساتھی ڈاکٹر فریحہ میلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھا انٹروڈکشن کرایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک کامل ہستی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ میں سے کئی بہت ایک ڈفرینٹ ٹیلنٹس رکھنے والے صحابہ تھے، صلاحیتیں آؤٹ اسٹینڈنگ ان کی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انہی صلاحیتوں کے لیے استعمال بھی کیا، انہی کے ذریعے سے استعمال بھی کیا۔ اور یہ واقعی بات آپ نے درست کہی کہ اگر ان صلاحیتوں کے علاوہ کسی اور جگہ پر استعمال کیا جائے انسان کو، تو وہ پھر فساد بھی ہوتا ہے اور وہ کام انفیکٹو بھی ہو جاتا ہے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی انسٹیٹیوشن ہو تو اس میں بھی کام جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہو جاتا ہے جب ایک اہل انسان کو وہ نہیں سونپا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ چنے، سارے ہی بہترین ہستیاں تھے، لیکن کچھ جو ہیں جن کے ایک اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نابغہ روزگار، یعنی یونیک ہستی، اور اسی طرح سے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ کچھ صحابہ ہیں جن کو نابغین صحابہ کہا جاتا ہے، کہ جن کے اندر بعض جو صلاحیتیں ہیں وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھیں۔ تو ان میں پہلے میں آپ کو کچھ نام بتاتی ہوں، پھر اس کے بعد ہم ان کی تھوڑی بات کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی ان صلاحیتوں کو استعمال کیسے کیا ہے، کہاں ان کو بھیجا ہے، کیا کیا ان سے کام لیے ہیں دین کی خدمت کے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حسان بن ثابت شاعر اسلام، وہ نابغین میں ہیں، شعر و شاعری میں، جی۔ حالانکہ اور شاعر تھے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تھے، پھر عبداللہ بن رواحہ تھے، لیکن جو مقام ان کا ہے حسان بن ثابت کا، وہ ان کا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے فقہ اور فہم میں عبداللہ بن عباس تھے، اور جو جھگڑوں کے فیصلے کروانے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے کمپلیکیٹڈ، بڑے یونیک اور ذرا تھوڑے سمجھنے والے ایسے کئی واقعات درپیش آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تھا۔ تو یہ جھگڑوں کے فیصلے کروانے میں نابغہ روزگار ہیں علی رضی اللہ عنہ، اور انہی کے ساتھ معاذ بن جبل کا نام بھی آتا ہے۔ حضرت علی کا تو اگر دیکھیں تو بہت ڈیفیکلٹ میٹرز تھے جن کے لیے وہ جاتے تھے اور ان کو سارٹ آؤٹ کرواتے تھے۔ ڈیفیکلٹ وہ تھا نا کہ جب کچھ لوگوں نے ایک جال، ایک ٹریپ بنایا شیر کے لیے، اور شیر اس میں گرا اور لوگ آ کے دیکھنے لگے، تو 4 لوگ جو ہیں وہ اس ہجوم میں، پہلے ایک گرا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور چاروں جو ہیں وہ اندر گرے تو وہ ختم ہو گئے۔ اب ان کی دیت کا فیصلہ جس طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، وہ بڑا میتھمیٹیکل ایک فیصلہ تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے اور آپ نے اسی فیصلے کو قائم رکھا تھا۔ اور پھر صحابہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کے بندوں میں کتنی ڈفرینٹ کوالٹیز ہیں، کیسی کوالٹیز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارک کی ہیں۔ یہی تو اس کائنات کی خوبصورتی ہے، اور اسی وجہ سے تو یہ کائنات چل رہی ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ ہر کوئی ایک جیسا تو اگر ہوگا تو اسٹینڈ سٹل پہ آ جائے گی دنیا۔ اسی طرح زید بن ثابت ہیں،
جو تعلیم و تعلم میں اور مہارت رکھتے ہیں لینگویجز میں. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی میموری، حفظ. پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک وار جو اسٹریٹجیز اور وار ٹیکٹکس ہیں ان کے بارے میں تو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کو اس وقت ایک ہوتا تھا نا وہ الہام کے علاوہ نہیں ہو سکتا. جو ان کو سمجھ آتی تھی کہ میں اب کس طرح سے پلیسنگ رائٹ ٹائم پہ جو رائٹ ڈیسیجن ان کو اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ عطا کرتے تھے، جو ڈیسیجن بالکل وہ لیتے تھے. تو خالد بن ولید اور اسی طرح سے پھر کچھ اور صحابہ تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی مختلف خوبیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. مثلاً یہ کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی ایسا ہوگا کہ جو ہر دروازے سے پکارا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ وہ تم بھی ہوگے انہی میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزر رہے ہوتے ہیں شیطان راستہ بدل لیتا ہے. جی وہ دروازہ وہ خود تھے، دروازہ وہ خود تھے کہ وہ دروازہ وہ اگر دروازہ ٹوٹے گا تو پھر فتنوں کا ایک سیلاب سمندر جو ہے وہ مسلمانوں میں آ جائے گا. تو اب ہم ایک ایک کر کے ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کس کس طرح سے یہ ٹیلنٹس استعمال ہوئے ہیں. اصل جو ایک لیڈر کا کردار ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ صلاحیت کو استعمال کروانا، ٹیلنٹ کو استعمال کروانا، دیکھنا کہ کون بندہ کہاں بہتر فٹ ان ہوتا ہے وہاں اس کو لگانا. اور اگر اس کو کسی غلط جگہ پہ لگا دیا جائے، یا غلط نہ بھی کہیں تو ان اپروپریٹ اگر کسی جگہ پر لگا دیا جائے، تو اس کی اپنی صلاحیتیں بھی مار ہوتی ہیں، وہ بھی ضائع ہونے لگ جاتا ہے وہ انسان. تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنگوں میں نہیں جاتے تھے، اور بڑی سے بڑی جنگ میں بھی ان کو مجبور کبھی نہیں کیا گیا کہ آپ ضرور آئیں. تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے وہ، اور فرماتے تھے لسانی صارمن، میری زبان ہی تلوار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریش کی حجب کرو، یعنی ان کی انسلٹ کرو شعر و شاعری کے ذریعے سے، اور کیونکہ یہ ان کے اوپر تیر کے جو ایک پھل جا کے لگے نا اگر، تو اس سے بھی زیادہ پینفل ہوگا ان کو، کیونکہ قریش کو اپنے نسب کی بہت زیادہ ان کے اندر تو بڑائی تھی اپنے نسب کی. تو عبداللہ بن رواحہ جو صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا میں کرتا ہوں. تو انہوں نے کوئی اشعار کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے. پھر کعب بن مالک نے بھی کہے رضی اللہ عنہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حسان بن ثابت کو بلاؤ. تو پھر حسان بن ثابت آئے. تو بڑی انٹرسٹنگ وہ گفتگو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ابو بکر کے پاس جاؤ، اور وہ انساب کے ماہر ہیں، پہلے ان سے ذرا تھوڑا سا یہ دیکھ لو، کیونکہ میرا نسب بھی وہی ہے، تو ایسی کوئی بات نہ کہنا کہ جس میں میرے نسب پر تان ہو. تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے نسب کو بیچ میں سے ایسے نکالوں گا جیسے گندھے ہوئے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے. تو یہ ان کا ٹیلنٹ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کو استعمال کیا ہے دین کی خدمت کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم ایک ہی ٹریک کے اوپر چلتے رہتے ہیں، اور ان کے اشعار جو ہیں، اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ بھی انہوں نے لکھا ہے، اور ان کے قریش کی ہجوم میں بھی اشعار ہیں، اور وہ آج تک محفوظ بھی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، جی روح کتنی القدس خوبصورت دعا ہے. یا اللہ اس کی مدد فرما. اور یہ کتنا امپورٹنٹ تھا، اس کا مطلب ہے وہ ہجوم کتنی امپورٹنٹ تھی. وہ جہاد تھا، وہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا جہاد تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو آگے نہ بڑھاتے تو وہ تو ایک یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ یہی رہ جاتا کہ یہ تو تلوار بھی نہیں اٹھا سکتے، یہ تو کمزور سے ہیں اور شاعر آدمی ہیں. اور ایک شاعر جو ہے وہ پھر وہی اپنی جس طرح سے آج کل جیسے کئی بچے جو ہیں ان کا ٹیلنٹ پہچانا ہی نہیں جاتا. اصل ٹیلنٹ ان کا جو ہوتا ہے، اور جس میں اگر وہ اس پٹڑی پہ چڑھ جائیں تو وہ ایکسل کر جائیں. ہم بعض اوقات بطور پیرنٹس ہم بچے کو اپنی خواہش پوری کروانے کے لیے ہم کبھی ڈاکٹر اور انجینئر سے باہر ہمارا ذہن سوچتا ہی نہیں ہے، اس کا پروفیشن ایسا اس کے لیے چن دیتے ہیں، کسی اور طرف کو جا رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ انٹیلیجنس کی بھی کتنی قسمیں ہیں. تو یہ ہمیں بہت سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس کا جو ٹیلنٹ ہو، اور اس کو پریشرائز نہ کیا جائے کہ تم ادروائز کرو.
آپ کی اس بات سے میں سوچ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا آبزرویشن تھی اپنے ساتھیوں کے لیے نا. ابھی آپ نے جیسے بچوں کی بات کی, تو پھر ہمیں تو اپنے ارد گرد جو ہمارے ساتھی ہیں, جن کولیگز ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمیں ان کی صلاحیتیں پہچاننی چاہیے آبزرویشن کے ساتھ. بالکل. ہم اصل میں اپنی ایک رائے رکھتے ہیں اور پھر اسی کے اوپر ہم جم جاتے ہیں. جی امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہم زید بن ثابت رضی اللہ عنہ پہ آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ان کے قبیلے کا کوئی جو ہے, ان کے والد کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی جب پیچھے جنگ بواس ہوئی تھی, تو ان کے والد اس میں قتل ہو گئے تھے اور ان کو لایا گیا. یہ ینگسٹر تھے اس وقت, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ انہوں نے کوئی 10+ صورتیں جو ہے نا وہ یاد کر رکھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے. تو وہ خود نریٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ سناؤ, تو میں نے سورہ قاف سنائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند آئی میرا یہ سورہ سنانا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے زید, تم یہود کی کتاب سیکھ لو, یعنی تورات اور یعنی عبرانی زبان سیکھ لو, کیونکہ مجھے یہود پر اعتماد نہیں ہے. اگر میں ان سے پوچھوں گا کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ مجھے حق بات بتائیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے 15 دنوں میں عبرانی زبان سیکھ لی. اور یہ کاتبین وحی میں بھی سب سے امپورٹنٹ کاتب وحی ہیں رادر. بالکل بالکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا جب ایک دفعہ وہ آیت آئی تھی نا کہ برابر نہیں ہو سکتے بیٹھ رہنے والے اور جہاد پہ جانے والے, تو عبداللہ ابن ام مکتوم آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نابینا ہوں, میں کیسے جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, اور پھر آیت کے اندر جو ایک کلوز آیا غیر اولی الضرر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید بن ثابت کو بلاؤ, یعنی کاتبین وحی میں سے نام لے کر ان کو بلوایا کہ یہ ایک آیت کے اندر جو ایک کلوز ڈالنا ہے, تو یہ اتنا ایکوریٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اعتماد جو ہے وہ زید رضی اللہ عنہ پر ہی تھا. اور پھر جب قرآن کمپائلیشن ہوئی ہے اس ٹائم پر بھی یہ تھے, کہتے ہیں یہی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتماد تھا نا. اور وہ جو رمضان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک دورہ قرآن ہوا کرتا تھا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ, تو اس وقت یہ پاس ہوتے تھے. آخری 2 دورہ میں یہ ساتھ تھے اور ساری کریکشنز ان کو پتہ ہیں, ساری یہ ان کو پتہ ہے کہ کون سی آیت کہاں آنی ہے, کس کے بعد آنی ہے, کس کے پہلے آنی ہے. اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات جو ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ انہوں نے فارسی زبان بھی سیکھی تھی, اور وہ کس سے سیکھی تھی, کسرا کا قاصد آیا تھا تو اس سے سیکھ لی 8 دنوں میں مدینہ میں. اور پھر حبشی زبان اور رومی زبان جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبطی خادم تھے ان سے سیکھ لی تھی مدینہ میں ہی. تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے جیسے ذکر ہوا کہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کو اپوائنٹ کیا تھا کہ آپ کے سوا ہم نہیں کسی کے اوپر اور ٹرسٹ کر سکتے. کمپائلیشن کے ٹائم پہ آپ بات کر رہی ہیں جب انہوں نے قرآن کمپائل کیا. جی بالکل. پھر ہم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قاضی بنایا تھا یمن کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو ٹیلنٹ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ حلال اور حرام کی سب سے زیادہ جو پہچان ہے وہ ان کو ہے, اور وراثت کے قوانین جو ہیں وہ بھی بہت اچھی طرح سے یہ جانتے تھے. یہ جب یمن گئے تو وہاں پر ایک ان کے پاس کیس آیا, اور اس کیس میں ایک کوئی آدمی فوت ہوا, اور اس کے ورثاء میں ایک بیٹی تھی اور ایک بہن تھی, کہ اب یہ وراثت جو ہے یہ کیسے تقسیم ہوگی, میل کوئی ایئر تھا ہی نہیں. تو انہوں نے آدھا دونوں کو دے دیا تھا, آدھا بیٹی کو اور باقی کا آدھا بہن کو. پھر ایک بہت ہی امیزنگ اپوائنٹمنٹ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. اور حیرت ہوتی ہے, بعض اوقات آپ سیرہ پڑھیں نا تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ اچھا ایک ینگ, اس وقت وہ ینگ لڑکے تھے, ایک ینگ لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا ہے مدینہ کے اس سینسٹیو سارے معاملے کے لیے. اور موقع اب دیکھیں موقع کیسا تھا اس وقت, مائگریشن موقع ہے نا, مائگریشن سے پہلے کہ وہاں پہ اب زمین نرم کرنی ہے. تو اگر آپ سوچیں نا تو ان کی پرسنالٹی, ان کی شخصیت, فزیکلی بھی ایک یوتھ تھے, ہینڈسم تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ بھی تھے نا, اور گرومڈ تھے,
اور پھر یہ ہے کہ ان کو جو ان کی استقامت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اچھی طرح سے پتہ تھی. حبشہ بھی ہجرت کر چکے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ہے, اور ان کے جو خدمات ہیں انہی کی وجہ سے اسد بن زرارہ, اسید بن حضیر, سعد بن معاذ, سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم, یہ سارے کے سارے اور ان کے آگے سے قبائل مسلمان ہو چکے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک تو مدینہ مسلمان ہو چکا ہوا تھا, اور بیج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے ڈلوایا, ان کے ذریعے ڈلوایا. اور آپ دیکھیں کہ ان کو تو ٹائم بھی زیادہ نہیں ملا ہے, وہ سو ینگ جب ان کی شہادت ہو جاتی ہے, لیکن وہ اپنا حصے کا کام کر کے جیسے گئے ہیں نسلوں تک اسلام کا پھیلانا, یہ تو اللہ کی عطا ہے. اگر ہم تھوڑی ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں نا, کہ دیکھیں کہ مصعب بن نمیر رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے وہاں پر دین پھیلایا ہے, تو ایک چیز ہمیں سٹینڈ آؤٹ کرتی ہوئی ملتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ قرآن سے بات کرتے تھے. وہ قرآن ہی سناتے تھے, اور ساتھ وہ کہتے تھے کہ میرے بھائی آپ بیٹھ جائیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ بیٹھ جائیں, میں آپ کو قرآن سناتا ہوں, اگر آپ کو ٹھیک لگا تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ پھر کہیں گے کہ میں چلا جاؤں تو میں چلا جاؤں گا. اور ایسی پھر اللہ تعالیٰ نے تاثیر ڈالی کہ جو سنتا تھا وہ مسلمان ہو جاتا تھا. اور جب یہ سرداران جو ہیں مدینہ کے, اوس اور خزرج کے, یہ مسلمان ہوئے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے قبائل بھی مسلمان ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اچھی طرح سے یہ معلوم تھا کہ میں نے پر خطر کسی وادی میں جب اگر کسی کو ڈالنا ہے تو کس کو ڈالنا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کے سفر پر آپ روانہ ہوئے ہیں, اور اپنے بستر پر جس کو سلانا تھا اس کے لیے تو یہ تھا کہ زندگی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے. کفار جو ہیں ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے آ کے دھاوا بول سکتے تھے, وہ غلطی سے بھی قتل کر سکتے تھے, اور وہ جان بوجھ کے بھی کر سکتے تھے. وہ غصے میں آ کر وہ کچھ بھی اس وقت کر سکتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی. اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا یہ سٹیپ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ اپنے چچا کے بیٹے کو, اپنے کزن کو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹایا, اور وہ کس بہادری سے لیٹے ہیں. اور محبت تھی ان سے, یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ان کے گھر میں وہ نہیں ہے, لیکن آپ کو پتا تھا کہ اس وقت اس کام کے لیے ان سے زیادہ اور کوئی موضوع نہیں ہے. اور اس کے بعد بھی ایک اور پرخطر جو وادی ہے, خیبر کا جو ایک قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا, تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں کل صبح جھنڈا اس کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. بالکل. اور علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی, اور وہ پیچھے تھے, اور پھر ان کو لایا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا, اور وہ بالکل ٹھیک بھی ہو گئے, اور خیبر فتح بھی ہو گیا, وہ قلعہ فتح ہوا. وہ کہتے ہیں نا وہ ایک دروازہ, اور وہ واقعی سیرت کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ وہ جو دروازہ انہوں نے ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے, اور پھر اس کو بعد میں اس کو ایک ہاتھ سے ہی جھٹک کے پھینکا بھی ہے, اور بعد میں وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم 3-4 لوگوں نے مل کے اس کو جب اٹھانے کی کوشش کی, وہ اچھا وہ سالڈ ووڈ کا بڑا سا دروازہ تھا, وہ ہم سے اٹھایا ہی نہیں گیا. اس بات سے مجھے ایک چھوٹی سی بات اس سے یاد ہے کہ میرا ٹرکی جانے کا اتفاق ہوا, اور وہاں جو میوزیم ہے وہاں پہ ان سب کی سورڈز موجود ہیں. حضرت جابر کی تلوار دیکھ کے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کو کوئی انسان کیسے اٹھا سکتا ہے. وہ واقعی ان سب کی جو تلواروں کے سائزز اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اس قدر ہیوج ہیں کہ وہ آپ نارمل انسان اس کو نہیں اٹھا سکتا. ابھی آپ نے دروازے کی بات کی تو میں پھر اس کو ریلیٹ کر پا رہی ہوں کہ یہ لوگ کس طرح کے جاندار ماشاءاللہ تھے. بالکل جی بالکل. پھر حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو چنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 منافقین کا نام بتانے کے لیے, اور کیسے انہوں نے وہ راز رکھا ہے آج کے دن تک کسی کو نہیں پتا. خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے, مجھے صرف اتنا بتا دو, میرا نام تو نہیں ہے, تو صرف اتنا بتا دیا کہ آپ کا نہیں. اور وہ اتنا پیارا ان کا انداز رکھتا ہے کہ اس کے بعد میں صرف یہ دیکھتا تھا کہ کس جنازے میں شرکت کر رہے ہیں, میں ادھر جاتا تھا, اور جہاں نہیں جاتے تھے وہاں میں بھی نہیں جاتا تھا. بالکل. اور اسی طرح ان کا ایک اور واقعہ بھی ہے نا, جو خندق کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چنا کہ جاؤ اور جا کے تو ان کے خبر لے کر آؤ, اور وہ بھی کتنا خطرناک سفر تھا, شدید سردی تھی, اور پھر یہ گئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہر ایک کا پھر وجہ پتہ چلتی ہے کہ کیوں ان کو بھیجا. ان کی جو حاضر دماغی تھی, وہ کہتے ہیں کہ میں جا کے بیٹھا, میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے قریش کے کفار, تو ابو سفیان نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے نا اپنے ساتھ والے کو دیکھے کہ کون ہے. ان کو بھی یہ تھا کہ کوئی جاسوس تو نہیں ہے,
تو انہوں نے دوسرے کے پوچھنے سے پہلے اس کو پکڑ لیا اور کہا تم کون ہو, پھر سائڈ رائٹ والے کو پوچھا, پھر لیفٹ والے کو پوچھا. وہ جو حاضر دماغی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے اندر پائی, اور آپ کو پتا تھا کہ انہی کو بھیجنا ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر ناکامی نہیں ہوتی. جب سوٹیبل بندہ جاتا ہے نا تو پھر ناکامی نہیں ہوتی. اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسلمان ہونے پر خوش بھی بہت ہوئے تھے, حدیبیہ کے بعد یہ ایمان لائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف معرکوں میں بھیجا ہے. اور یہ جو خطاب ہے سیف من سیوف اللہ کا, یہ موتا کے وقت آپ نے دیا ہے جب تینوں امراء شہید ہوئے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے جھنڈا اٹھایا اور یہ پھر مسلمانوں کی جو فوج ہے بچی کچی اس کو وہاں سے نکال کر لے آئے تھے. اور بھی بہت سے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بار بار بات ہوئی. عبداللہ بن مسعود کا جو قرآن پڑھنے کا انداز ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو ایسے پڑھے کہ جیسے وہ نازل ہوا, تو عبداللہ بن مسعود ابن ام عبد کی قرات کی طرح پڑھے. کتنی بڑی اچھا, اس میں نا قرات کی بات ہے کہ ان کا طریقہ پڑھنے کا, ورنہ فہم جو ہے وہ اور بہت سے صحابہ ہیں کہ جن کا زیادہ تھا. اور کوفہ کی مسجد میں حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ دیتے رہے ہیں تعلیم. اور جب ہم پڑھ رہے تھے کہ جب کمپائلیشن آف قرآن ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان نے جب اس کو بھیجا ہے مختلف ممالک میں, تو کوفہ میں ان کی قرات پڑھی جاتی تھی, اور 40 سال لگے ان سب کو ایک قرات پہ لانے پہ, کیونکہ وہ سب اتنے عادی ہو چکے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود کی. اور یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گی, جیسے آپ تو کبار صحابہ کی بات کر رہی ہیں, لیکن ان میں ایک پرسنالٹی ایک ہمارے پاس ایسی آتی ہے, وحشی. ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ جیسے جب انہوں نے حضرت حمزہ کے ساتھ جو بھی ہوا, اور وہ بہت زیادہ ٹارگٹ ان کا بہت اچھا تھا, نشانے باز وہ بہت تھے. بعد میں جب یہ قبول اسلام کے لیے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی رنجیدہ ہوتا ہے, کیونکہ اتنے محبوب چچا تھے ان کے, لیکن آپ نے ان کو جانے نہیں دیا. آپ نے ان کو اسلام میں ویلکم کیا, وہ آئے, اور پھر انہی وحشی نے اسی نیزے سے مسلمہ کذاب. اور اگر ہمارے استاد نے جب ہمیں یہ پڑھایا تو انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیتے کہ جاؤ میرے سامنے نہ آنا, تمہارا اسلام بھی قبول نہیں, تم ایکسیپٹیبل نہیں, تو وہ جو اتنا بڑا کام بعد میں انہوں نے کیا, اور کتنی اپنی اس چیز کو اللہ نے ان کو بہرحال. اور یہ اتنی بڑی لیڈرشپ کوالٹی ہے کہ کسی کو بھی جانے نہ دینا, اس سے کوئی نہ کوئی ایسا کام کروا لینا جو اس کے لیے فائدہ مند ہو جائے. چاہے کوئی رنجیدگی بھی ہے. جی بالکل, رنجیدگی بھی ہے, تو آپ کا اخلاق, آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ کیا اخلاق تھا کہ جس نے ایسے لوگوں کو بھی دین کے فائدے کا بنا دیا, اور استعمال کیا گیا, لوگوں کو استعمال کیا گیا دین کے فائدے کے لیے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بغیر یہ ذکر جو ہے یہ نہیں پورا ہوتا, کہ ان کی جو میموری ہے, انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے بھول جاتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ردا پھیلاؤ. تو انہوں نے اپنی چادر ڈالی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اسے سمیٹو اور اپنے سینے سے لگاؤ. یعنی یہ ایک معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک اسپیشل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی. تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی کچھ نہیں بھولا. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ مکثرین صحابہ میں سے ہے, سب سے زیادہ جو حدیث روایت کرنے والے ہیں. حالانکہ مسلمان تو سن 7 ہجری میں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں خیبر فتح کیا ہے, اور 11 ہجری کے بالکل اوائل میں آپ کا انتقال ہو گیا ہے. جی, اور صرف 4 سال رہے ہیں یہ ساتھ, اور ان 4 سالوں میں یہ وہ صحابی بن گئے جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں. اور وہ کتنا پیارا ایک مکالمہ آتا ہے نا حضرت عائشہ کے ساتھ ان کا, کہ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے, میری احادیث سے روایت تمہاری کیوں زیادہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بناؤ سنگھار کر رہی ہوتی تھی, میں اس وقت بھی احادیث کہہ رہا ہوتا تھا تحریر. سبحان اللہ. اور ایک جو انہی کو اللہ تعالیٰ نے پھر سعادت دی کہ ان کے شاگرد کا لکھا ہوا, جو انہوں نے اپنے شاگرد کو حدیث ڈکٹیٹ کرائیں, 139 احادیث ہیں جس کو صحیفہ حمام بن منبہ کہتے ہیں. تو وہ پھر ملا ڈاکٹر حمید اللہ کو ڈفرینٹ لائبریریز میں سے, اس کے 2 اوریجنل جو مینیوسکرپٹس ہیں وہ ملے, یعنی نیکسٹ ٹو اوریجنل, اور وہ پھر اب تو چھپ گئی ہے, بازار میں بھی موجود ہے. تو وہ ساری کی ساری احادیث جو ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح ستہ وغیرہ میں بھی آئی ہوئی ہیں, لیکن وہاں سے پڑھنے کا اس کا ایک ذوق ہی اور ہے کہ وہاں صرف ہوتا ہے قال ابو ہریرہ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل دو واسطے اور کوئی اور واسطہ ہی نہیں، سبحان سند اللہ. ہے ہی صرف یہ کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. بارک اللہ. ناظرین، بہت ہی سیر حاصل گفتگو اور آج بہت ہی سیکھنے کو ملا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے چنے ہوئے لوگوں میں شامل کر لے اور ہم سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.